عمران خان کے آپ دیکھ رہے ہیں, کیسا ایکسپیرینس تھا, کیسی پرسنالٹی پائی؟ جو ہم سن رہے ہیں یا جو سنایا جا رہا ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہٹ کر ہے, یا آپ اپنا بتائیں نظریہ؟ بڑی کمپوزڈ اور بڑی کلیئر ہیڈڈ پرسنالٹی ہے وہ, بڑی کمپوزڈ, اسٹرانگ. ریجڈ ان اے سینس نہیں, ریجڈ آپ اس کو نہیں کہتے. میری ریجڈ کی ڈیفینیشن اور ہے. وہ ایک بندہ لا فل ہے, آپ اس کو ریجڈ کہیں, میں اس کو نہیں ریجڈ نہیں ٹھیک ہے, ریجڈ نہیں, پھر ریجڈ آ جاتا ہے نیگیٹو سینس میں. آپ کہنا چاہ رہے اسٹیڈ فاسٹ, ٹو دی پوائنٹ اینڈ ٹروتھفل. دیکھیں اگر آپ ہیملٹ پلے کو پڑھے نا شیکسپیئر کو, تو اس میں صرف ایک ہی ٹاپک ہے, دنیا جو مرضی بناتے پھرے, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. انڈیسائسونیس. اس بندے کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ انڈیسائسو نہیں ہے, ویز آر ڈیسائسو. اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ڈیسیژن میکنگ پاور اسٹرانگ ہے بہت زیادہ. سزا پہ سزا چل رہی ہے جتنے بھی کیسز ہیں, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کیسز فکس نہیں ہو رہے. ان کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب, بیرسٹر, ہی از کلوز فرینڈ آف مائن, تو ہی ہیپن ٹو بی کوائٹ ہارڈ ورکنگ ایز ویل. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسز فکس ہو جائیں. کیسز سنے جائیں گے تو پھر تو ان کو ریلیف ملے گا, یہ گارنٹی ہے. یہ جیسے میڈم نے کہا کہ یہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے 2 to make 4, یہ میری بھی کیلکولیشن ہے, بینگ این ایڈوکیٹ اور بینگ این ایکس لیگل ایڈوائزر ٹو عمران خان. عمران خان ہیپن ٹو بی مائی کلائنٹ کچھ کافی دیر پہلے تک. تو پھر تو ان کو ریلیف مل جائے گا. اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہے کہ جو کیسز ہیں وہ لیگلی اتنے فرینڈ آف دا کورٹ کے بھی نہیں لگا رہے کیس, تو پھر تو پیچھے کا بچے گا. اسٹرانومر بھی کہہ رہے ہیں, لیگل ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں, بینگ اے جرنلسٹ اینڈ اے پولیٹیکل اینالسٹ ہم بھی کہہ رہے تھے ایک آدھا کیس لگواؤ یا بات کراؤ, یہ سارے کیس کسی کام کے نہیں رہیں گے. اسلام دعا کرائیں, بس دروازہ کھولیں. ایسے ہی سر لیگلی ویسے وقت ویلیو ہے کیسز کی کوئی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, لیگلی کوئی ان میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. اگر خاص چیز ہوتی ہے ان میں کوئی خاص بڑا سابقہ ہوتا ہے. ایویڈنس کریٹ کرنا اور کلیکٹ کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ان موسٹلی کیسز میں شاید میری بات کچھ دوستوں کو بری لگے, ایویڈنس کریٹ کیے گئے ہیں, ایویڈنس کلیکٹ نہیں کیے گئے. جب ایویڈنس آپ کلیکٹ سر آپ نے ساری بات ختم کر دی, سر نے ساری بات ختم کر دی. ایک بار آپ کو پتا آپ نے کیا کہا ہے جی, آپ کو پتا آپ نے کیا کہا ہے؟ بڑی بات کی ہے انہوں نے سب ساری بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ ایویڈنس کریٹ کیے گئے ہیں, کلیکٹ نہیں کیے گئے, یعنی کہ سارے کیسز فیک ہیں, بنائے گئے ہیں, جینوئن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے کہا ہے. میں تو بس اس سے پہلے میں دوسری مثال دیتا ہوں. اس سے پہلے دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب تھے, ان کے خلاف بھی ماشاءاللہ یہی ہوا تھا. چلے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہی پولیس تھی, یہی نیب تھی اور یہی ایجنسیز تھی. سر بھٹو تک پہ کریٹ ہی کیے ہم نے, ہم کریٹ کرنے میں ماہر ہیں, کلیکٹ کرنے ہمیں شوق نہیں ہے. یس یس, وہ کلیکٹ کرنا تو ایک دیکھیں نا, وہ تو جو نیچرل ہوا ہے کوئی جرم ہے اس کا کلیکٹ کیا جائے گا نا. یہاں ہمارے یہاں پولیس جو ہے نا کیا کرتی ہے, بندہ پکڑتی ہے تو اس کا الٹا لٹکا لیا اور ٹارچر شروع کر دیا. وہ بندہ کہتا ہے یا مجھے گولی مار دے, یا وہ کہتے ہیں نہیں گولی نہیں مارنی تو یہ فلانا جرم قبول کر لیں. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے جرم قبول کیا. وہ اگلے دن ایس پی صاحب کے پیش کرتے ہیں, ایس پی صاحب کو ادھر جا اس کو منع کرتے ہیں کہ تو نے اصل بات نہیں بتانی. ایس پی صاحب کے پاس جا کے تو کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ جرم کیا, اسے انہیں پکڑ کے لے چلتے ہیں. ایس پی صاحب اپنے بزی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلان کر دیں, بس کام ختم ہو گیا. اچھا وہ جہاز کی بات کرنا چاہتی ہوں میں, جس پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں. جب ریسنٹلی ایک انہوں نے پلین لی ہے, یا چارٹر پلین کہہ سکتے ہیں نا, چارٹر پلین لی ہے. فرسٹ سی ایم پنجاب مس مریم دماس نے چارٹر پلین لیا ہے. آئی تھنک 6 یا 7 کا ہوتا ہے, 12 سیٹوں کا ہوگا یا اس طرح سے کچھ ایکسٹینڈیڈ سیٹس ہے. 16 سیٹس ہوتی ہیں, 16 سیٹس کا. اب 2 جو ہے پائلٹس وہ پاکستان سے تو نہیں ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری ابروڈ سے ان کو بلایا گیا ہے. غالباً فارنرز ہیں کسی کنٹری کے ہوں گے, یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا اس سینیریو کو دیکھتے ہیں, کیا اس پہ would she be held accountable for it? دیکھیے ابھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے, تو لیکن پچھلی 1947 سے لے کے اب تک جب بھی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے. اگر آپ اسلامی کانسیپٹ دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق کو خطبہ دیتے ہوئے ایک بدو نے پوچھا تھا کہ سبھی کو بوٹی میں ایک ایک چادر ملی ہے, آپ کے یہ 2 کہاں سے لے لی؟ تو خلیفہ وقت تھے اور وہ 22,000 مربع میل اس وقت ان کے زیر نگین تھا. 22,000 مربع میل, 22,000 مربع میل, ٹھیک ہے اندازہ. اور انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو آپ نے فرمایا کہ میرے ایک چادر کم تھی, میرے بیٹے نے اپنے حصے کی مجھے دے دی ہے. اور پھر آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ رات کو آپ ایک راؤنڈ لے رہے تھے, کوگنیٹو راؤنڈ, جو دیکھنے کے لیے کہ کیا میرے عوام کا کیا حال ہے.
ایک گھر سے رونے کی آواز آئی, آپ آگے گزر کے دوبارہ آئے تو پھر رونے کی آواز آئی. آپ کچھ دیر وہاں رکے رہے, جب بچے مسلسل رو رہے ہیں تو آپ نے ناک کیا, تو ناک کیا تو پتا چلا کہ جو اس گھر میں خاتون تھی اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو میں نے پانی میں پتھر ڈال کے رکھے ہوئے ہیں, نیچے آگ جلا رہی ہوں, تو بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ یہ جب پک جائیں گے تو دوں گی. تو آپ خود بیت المال گئے اسی وقت, اور ہی ٹوک کا بیک آف وائرلیس ایٹ ہز بیک. وہاں پہ وہ جو ملازم تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اٹھاتے, انہوں نے کہا نہیں آپ آج اٹھا لیں گے, قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا. وہ لا کے اسی خاتون کو ڈلیور کیا اور ان کو کہا کہ پکا کے ان بچوں کو دیں تو پھر آپ جو ہے نا گھر. کیا بات ہے سر, کیا بات, اور یہی کیا ہی خوبصورت بات ہوتی ہے سر ہمیں. لیکن یہ سارا نظام خلافت راشدہ تو یہ ہماری تو حضرت عمر فاروق سے جب چادر کا پوچھا انہوں نے آگے سے یہ پیکا نہیں لگایا ان کے اوپر کو اس طرح کا نظام, تو پھر یہ ہم کہاں پہ چل پڑے ہیں سر. نہیں وہ ان کا ضمیر زندہ تھا, اللہ ثانی کرے, ان کا ایمان زندہ تھا, اور ان کو پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی. کیا بات ہے, کاش کہ سب کو اس ڈر خوف پڑ جائے جا کے. خان صاحب آپ کو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویلکم ٹو رمضان سنا دیں, ریکویسٹ کریں گے سب سے پہلے ویلکم, اور ادھر بھی میں چاہوں گا کامنٹ آپ ادھر پہلے دے دیں, اس کے بعد کچھ ہمیں سنا دیں پلیز. انصاف آپ کو لینے کے لیے قارون کا خزانہ اور ایوب کا صبر, یہ دونوں میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. یہاں قارون کا خزانہ ہے تو آپ کو جلدی مل جائے گا, پھر ادروائز صبر کریں تو وہ بھی مل جائے گا. سر صبر بھی نہیں نہ کریں, تیرے 55 روپے پیٹرول بڑھا دیا رات, 55 روپے پیٹرول بڑھا دیے, صبر بھی نہیں کرنے دے رہے نا. اب دیکھیں پوری دنیا میں ابھی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں, ہمارا ملک کتنا ایڈوانس ہے, کتنی ترقی ہے کہ پوری دنیا میں ابھی کسی ملک نے پرائس نہیں بڑھائی, کسی بھی ملک نے دنیا میں کریں سر, اور ہمارے ملک نے وہ اتنی زیادہ پرائس بڑھا دی ہے. اور پہلے غربت کا جو حال ہے, غربت کی لکیر کے نیچے ہماری کتنی عوام ہے, اور اس کے علاوہ چوری چکاری کتنی ہو رہی ہے, غربت لوگوں کے دائیں بائیں ناچ رہی ہے, گھروں میں غربت کا بسیرا ہے. اور جو بچی کھچی ساگ تھی ایک سیاہ سفید پوش کی, وہ بھی لگتا ہے حکومت جو ہے نا اس کو غریبوں سے لے کے غریبوں پہ بوجھ ڈال کے تو عمرہ کی تجوریاں یا ان کی عیاشیاں کہہ لیں, اس کے لیے ضروری ٹینک فل کرانے ہوتے ہیں, مجبوری سمجھے, ان کی فیملی نے گھومنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب ایک افسر ہے تو اس کی فیملی کے ہر بندے کے پاس سرکار کی گاڑی ہوگی, اور وہ سرکار وہ ویگو کے پیچھے لیبراڈور بھی گھمانے ہوتے ہیں, ضروری کام. جب کہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ پول بدتمیز ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ صاحب کی بیٹی کا بیٹا آ رہا ہے, پول سڑک میں آ گیا, گاڑی نہیں ادھر جا کے لگی, تو وہاں سے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے ہی ہونے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صفدر شاہین بھی زیادہ ہمارے ساتھ موجود ہے, میں تھوڑا کیریڈ اوے ہو گیا سر, رمضان مبارک آپ کو. مجھے ایک اور سوال چھوٹا سا بتائیے گا, پھر خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن مجھے بتائیے گا میڈیا ہمارا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ الحمدللہ آزاد ہے, اور میں اس سے بہتر گواہ کون ہو سکتا ہے, آپ کی عدلیہ بھی آزاد ہے. ویسے تو 27ویں ترمیم کے بعد یہ سوال پوچھنا غیر مناسب سا ہے, لیکن کوئی نہیں, پوچھ لیتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ ججز سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو ہمارے ایک سابق چیف جسٹس ہے سید نسیم حسن شاہ صاحب, ان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے آپ کے پاس بھی, کسی بھی جگہ ابھی بھی یو کین ایکسیس. تو وہ کہتے ہیں کہ ججز بھی دیکھیں انسان ہوتے ہیں, تو کبھی نوکری بچانے کے لیے کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے, کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. کتنی جوڈیشری آزاد ہے وہ شاید ایک پروفیشنل وکیل کے لیے بتانا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پروفیشنل وکیل جس کو اور کام ہی کوئی نہیں آتا, میرے جیسے کو صرف ایک ہی کام آتا ہے اور وکالت ہے, تو اگر وہ اندر کی باتیں بتانے لیکن نہیں, ایڈوکیسی کی بات میں کہنا چاہوں گی. آپ ظاہر ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور آپ نے بہت سے کیسز ڈیل کیے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ ہوگی کہ میرا اشارہ کن کلائنٹس کی طرف ہے. آپ نے بہت بگ شاٹ کلائنٹس کے بھی کیسز ڈیل کیے ہیں. مسٹر ملک ریاض کی بات کر لیں, مسٹر میاں منشا کی بات کر لیں, مسٹر جہانگیر ترین کی بات کر لیں. ان سب کلائنٹس میں سے سب سے زیادہ بہتر یا سب سے زیادہ ریزنیبل آپ کو ان ٹرمز آف جب کیس اسٹڈی کو آپ کرتے ہیں ایز این ایڈوکیٹ, آپ کو بہتر لگے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں, کیس اسٹڈی تو ڈیپینڈ کرتا ہے وکیل پہ کہ وہ کتنی کرتا ہے, تو لیکن ان سب سے جن کے سے آپ نے نام لیا, تو ان میں پیئنگ کیپیسٹی جو اچھا پے ماسٹر ہے وہ پہلا ملک ریاض ہے. جب یہ بول رہی تھی نا میرے دل میں پہلی چیز یہی آ رہی تھی, پھر جے کے ٹی ہے, باقی پھر بعد میں ہے. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز بس چلتے رہے, سو چلتا کہ فائدہ ہوتا رہے. نہیں,
اگر کیسز چلتے رہے فائنل نہ ہو تو پھر کلائنٹ فیل کرتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا کھجل کرے گا یہ وکیل. اچھا وکیل وہ ہے جو کیس ڈیسائیڈ کرواتا ہے اور محنت کرتا ہے ٹکا کے, اسی کو دوبارہ کیس ملتے ہیں. میری آج جو اتنی زیادہ مصروفیات ہیں یا اتنا زیادہ میرے پاس کام ہے, اس کے پیچھے لاجک یہ ہے میں کبھی ڈیٹ لینے کے لیے کورٹ نہیں جاتا ہوں. نیور ایور ان مائی لائف آئی ایم ان کورٹ تو آئی ہیو ٹو آرگیو دا کیس. کوئی بہانہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اچھی بات ہے, ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں کرتے آپ. نو نیور ان مائی لائف. کوئی ایڈوکیٹس اگر اس طرح سے, ایڈوکیٹس نہیں بلکہ پارٹیز بھی اکثر کرتی ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس, لینگویشنگ کیسز کر دینا, تو آپ اس فارمولے کے ساتھ نہیں چلتے تبھی اتنے کامیاب ہیں. نہیں, میں وہ جو ٹریڈیشنل وکالت ہے نا میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ میرے آفس میں جو کہا جاتا ہے کہ وکیل جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے میں پوری دنیا کو یہ کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, نہ میرے آفس میں جھوٹ بولا جاتا ہے. وکیل کا میں بیسک کانسیپٹ آپ کو بتاتا ہوں. جو کہا جاتا ہے کہ وکیل کہانی پوچھی بتا دیتا ہے, کہانی خود بناتا ہے, وہ نہیں کیس جیت پاتے. وکیل کا مقصد صرف یہ ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ ایک ایکٹ ہوا ہے جس کو وہ چیلنج کر رہا ہے, کیا جو قانون اور رولز اور ریگولیشن ان کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا, نہیں ہوا. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ 100 میں سے 90 ایکٹ ان وائلیشن آف رولز اور ریگولیشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور اس کو اگر ایک وکیل لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا کھلاڑی ہے, کیونکہ ایڈوکیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے دس از اے وار آف ورڈس, لفظوں کی جنگ ہے یہ. اب لفظوں کے ساتھ کھیلنا آپ کو آتا ہے تو آپ کامیاب ہیں, اگر آپ لفظوں کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا پھر آپ کامیاب نہیں ہیں. میں آپ میرے پاس ایک انسیڈنٹ لے کے آ جائیں, میں اس میں ایک نئی سٹوری ڈال دوں تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو اچھی لگے گی, لیکن ٹورڈز دا اینڈ آف دا ڈے آپ اس کو کبھی کیس کو ون نہیں کر سکیں گے. اور اس کے بعد آپ جہاں بیٹھیں گے آپ میرے خلاف بولیں گے, مجھے برا بھلا کہیں گے. اگر میں آپ ہی کی سٹوری کو لے کے چلوں گا تو میں اس کو کیس کو ون کر سکوں گا. اور وکیل کا کام سچ بولنا یا جھوٹ بولنا نہیں ہے. وکیل کا کام صرف اتنا ہے کہ دیکھے کہ یہ کام قانون کے مطابق ہوا ہے کہ قانون کے مطابق نہیں ہوا. اس کے علاوہ وکیل کا اور کوئی کام نہیں. جتنا اچھا وکیل ہوگا اتنی زیادہ وہ محنت کرے گا.